الرحیم اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم احسن عاقبتنا فی امور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں خوب برکت و تعالی دیں اور ہمیں خیر اور بھلائی قرآن مجید کے ساتھ مکمل طور پر جڑنا اخلاص نیت کے ساتھ آسان کر دیں، آمین ثم آمین۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ 17ویں پارے سے ہم کچھ نکات دیکھیں گے۔ 17ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ انبیاء اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر جو پہلی آیت ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ اقترب للناس حسابہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم انسانوں کا معاملہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو سامنے کی چیز ہوتی ہے نا، وہی سب سے اہم لگتی ہے، وہی سب سے بڑی محسوس ہوتی ہے، اسی کی فکر کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، اپنی زندگی میں دیکھیے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کب بڑے ہوں گے، کب آسانیاں ملیں گی۔ اب اگر ذرا غور کریں کہ ہمارے جو پچھلے 3 سال پرانے جو ہمارے غم تھے یا جو ہماری فکریں تھیں یا جو ہماری پریشانیاں تھیں، اب کیا ہیں؟ کیا وہ وہی ہیں یا کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، تم اسے بھول مت جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہمیں کہی تھی نا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی اتنی نزدیک آ گئی ہے۔ اور قیامت جو سب سے اہم موقع ہے، زندگی جس کے اوپر پوری میری اور آپ کی جو ابدی زندگی ہے جو اس پر ڈپینڈ کرتی ہے، اس سے غفلت کے کیا معنی ہے؟ غفلت کے معنی یہ ہے کہ اس قیامت کے دن پر، اس حساب کتاب کے دن پر فوکس نہ رہنا، توجہ نہ رہنا، بھول جانا، یا ایسا محسوس کرنا کہ ابھی تو بہت دن پڑے ہیں قیامت میں یا ہمارے حساب و کتاب میں یا ہمارے اپنے رب کے پاس لوٹنے میں۔ کہیں ایسا ہمارا معاملہ تو نہیں ہے؟ جب ہمیں قیامت کے قریب ہونے کا ادراک ہو جائے تو پھر ہماری امیدیں بہت کم ہو جاتی ہیں اور پھر ہمیں توبہ کی فکر ہو جاتی ہے کہ کیا، یہ فکر ہو جاتی ہے کہ کوئی برا کام نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ خفا ہو جائے، اور نیکیوں کی فکر پڑ جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہماری ہر ہر نعمت کا حساب ہوگا، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس شے کا حساب ہوگا کہ ہم نے اسے کہاں لگایا، کیسے لگایا اور کس کو خوش کرنے کے لیے لگایا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 47 میں قیامت کے دن کے معاملے میں کچھ اور بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز ہر شے ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو ہم رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ کیا ظلم نہیں ہوگا اور کیا چیز تولی جائے گی؟ میری اور آپ کی جو نیکیاں ہیں، جو ہمارے گناہ ہیں، وہ سب ترازو میں رکھے جائیں گے، ہماری نیکیاں تولی جائیں گی، ہماری صبح شام کی محنتیں تولی جائیں گی، ہماری جو اسٹرگلز ہیں، جو کوششیں ہیں، وہ سب تولی جائیں گی۔ اور ظلم نہ ہوگا سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کا بھی پورا اجر مل جائے گا، اور اگر کوئی برا کام کیا ہے تو وہ بھی سامنے نکل کے آ جائے گا۔ قیامت کے دن کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ وزن کیا جائے گا۔ اب ہم اپنی نیکیوں کا وزن بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ ایک تو نمبر 1 بات یہ کہ مجھے اور آپ کو کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، جیسے ہی کسی نیکی کا موقع ملے اس کو فوراً سے کر ڈالنا ہے۔ پھر نیکی کی کوالٹی پہ، اس کو بہتر بنانے پہ دھیان رکھنا ہے، کوانٹیٹی سے زیادہ، تعداد سے زیادہ اس کی کوالٹی میں اضافے کی کوشش کرنی ہے۔ اور نیکی کی کوالٹی میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اخلاص نیت کے ساتھ۔ چھوٹا سا بھی کوئی کام ہم کریں، کسی کو مسکرا کے دیکھیں، کسی کو سلام کیا، کسی کی خیریت کا میسج کرا، فوراً اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ آپ کے لیے کیا ہے نا، آپ قبول کر لیں۔ اور پھر وزنی نیکیوں کی تلاش میں ہمیں رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے نا کون سی وزنی نیکیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو توحید خالص ہے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ سے ہمارا تعلق ہے، یہ نامہ اعمال میں بڑا ہی بھاری ہے۔ کیسے بھاری ہے؟ اگر دل میں ایمان کی ذرا سی بھی کوئی رمق بھی ہوئی نا، تو کوئی شخص اگر اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں چلا گیا تو ایمان اس کو واپس نکال کے لے آئے گا، ایمان اسے جنتیوں میں شامل کروا لے گا۔ تو یہ ایمان بہت قیمتی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو سب سے قیمتی متاع جاننا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور نامہ اعمال میں بھاری ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کا ان کو کثرت سے اپنی زبان پہ رکھنا ہے، اپنے دل میں ذکر کرنا ہے جس طرح ممکن ہو۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ الحمدللہ، یہ کلمہ میزان کو بھر دے گا۔
مگر پھر یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا نا کہ فلانی عورت ہے، وہ کیسی ہے، تہجد پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، کتنی نیک عورت ہے، لیکن کیا کہا کہ لیکن اس کی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا خیرہ، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے بلکہ وہ تو جہنم میں جائے گی۔ اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ انسان اگر زبان سے اللہ کا ذکر کرے، دل میں اللہ کو یاد کرے، ہاتھ میں تسبیح ہو، رات کو نفل کے لیے کھڑا ہو، لیکن پھر وہ اللہ کے بندوں سے محبت نہ کرے، اللہ کے بندوں کو معاف کرنا نہ سیکھے، ان سے درگزر کرنا نہ سیکھے، تو پھر یہ کیسا اللہ سے تعلق ہے؟ یہ کیسی تعلق داری ہے؟ ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روز قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں رکھی جائے گی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ سے جڑنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، اور ان سے جڑ کے جو ہمارے اندر کا ایک پیالہ ہوتا ہے نا، ہماری اندر کی جو ایک پیاس ہوتی ہے، اس کو مٹانا ہے، اپنے پیالے کو بھرنا ہے، اللہ کے سہارے سے اپنی اس دنیا کی زندگی میں پاؤں جمانے ہیں۔ اور جب ہمارا پیالہ بھر جائے گا، ہمارے دل میں اطمینان اتر جائے گا، تو لوگوں کے پیالوں کو بھرنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور پھر لوگوں کی دکھ درد کو دور کرنا ہے، اور پھر ہم خالی ہو جاتے ہیں تو دوبارہ رب کی طرف رجوع کرنا ہے، انہی کی طرف لوٹنا ہے، انہی سے جڑنا ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا، کیا چیز ہے جو لوگوں کی کثرت سے جنت میں داخلے کا سبب ہوگا؟ فرمایا تھا اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔ تو ہمیں اللہ کا تعلق بھی رکھنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے غافل نہیں ہونا، اور اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اچھے اخلاق کی بہترین مثال ہمارے پاس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو پڑھے بغیر، ان کو دیکھے بغیر کیسے کریں گے ہم اچھے اخلاق؟ تو اپنی زندگی میں، ہفتے میں، دن میں، کسی دن ٹارگیٹ ضرور ہو کہ سیرت کو پڑھیں گے، سیرت سے جڑیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جہنم میں لے جانے والی، کثرت سے جہنم میں لے جانے والی شے کیا ہے؟ زبان اور شرمگاہ۔ تو ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ 97 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وعدہ پورے ہونے کا وقت آئے گا تو لوگوں کے دیدے پھٹے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہائے کم بختی۔ کس کام کی کم بختی؟ یہ بھول گئے کہ دنیا تو صرف پیپر تھا، پرچہ تھا، دارالامتحان تھا، قیام گاہ نہیں تھی۔ سیکھنے کی بات کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو قیامت سے غافل نہیں ہونا، روز حساب کو یاد رکھنا ہے، اور جو ہماری آخری سانس ہوگی نا، بس وہیں سے قیامت کی ابتدا ہے۔ 49 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یخشون، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے، بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور جن کو ہر لمحے اس گھڑی کا دھڑکا ہوتا ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں نا۔ اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ ان ڈراووں سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کا تعلق رب سے ہو، جو چوکنا ہو، جو اپنا عمل اللہ کی کتاب کے مطابق بنانا چاہتا ہو۔ 57 میں بہت پیارا قصہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جب کوئی لوگ بات نہیں مانتے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جو تم جا چکو گے۔ یہاں کیا سکھانا ہے؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا انداز دعوت کیسا ہے۔ بت پرست قوم ایسی ہے کہ رگوں میں بتوں کی محبت سما گئی ہے، بتوں کو ہی ملجا ماوا سب کچھ اپنا سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا طریقہ اپنایا؟ بتوں کو توڑ ڈالا تاکہ قوم سوچے سمجھے تفکر کرے۔ یہاں سیکھنے کی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے کچھ کاموں کے طریقے تو بالکل ویل ڈیفائنڈ ہے، اچھے سے بتا دیے ہیں۔ حج کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، کس وقت رکھنا ہے، سب کچھ بتایا۔ لیکن کچھ چیزوں کو انسانوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ جیسے تربیت اولاد کے انداز کھلے ہیں، ایسے ہی دعوت دین کے طریقے۔ قرآن مجید نے کئی طریقے بتائے دعوت کے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت کیسے کی؟ دی، مروب کر کے دی۔ یوسف علیہ السلام نے دعوت کیسے دی؟ اکنامیکل سولوشنز دے کے دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ اس دور کے ماہر فن کو مبہوت کر دیا۔ اور پھر اسی طرح اصحاب کہف کی دعوت کیسی تھی؟ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ مختلف انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے مختلف طریقے ہوں گے۔ ہم کمپنیز کو دیکھتے ہیں نا، نت نئے انداز میں اپنے پروڈکٹس کو بیچتے ہیں، ایسا بنا دیتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے اس کو خریدے بغیر تو چین نہیں آئے گا، ہمیں کچھ سکون نہیں ملے گا۔ ہمیں یہاں
یہاں کھڑے ہو کے دیکھنا چاہیے کہ ہم دین جیسی پیاری اور قیمتی شے کی طرف بلاتے ہیں اور دور کے انداز نہیں دیکھتے، دعوت کے اسلوب نہیں سیکھتے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے۔ اور خاص طور پہ اپنی ینگ جنریشن کے لیے ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر دین کی طرف بلانا ہے تو کس طریقے سے بلانا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اچھا کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جائیے۔ اور یہاں پر سیکھنا کیا ہے؟ دیکھیے مومن بندے کا کام اپنی کوشش کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اللہ کی قدرت کیسی ہے؟ وہ سمندر کو پھاڑ دیتے ہیں، وہ زمزم نکال دیتے ہیں پہاڑ سے نکال کے، اور پھر یہاں پر دیکھیے کہ وہ آگ کو ٹھنڈی اور پرسکون کر دیتے ہیں۔ اصل کام کیا ہے؟ میں اور آپ اللہ پر یقین کریں، اللہ سے جڑیں، ان کو پہچانیں، اور وہ پھر زندگی کی میں آنے والی ہر آگ کو ہمارے لیے سلامتی بنا دیں گے۔ آیت نمبر 70 میں دیکھیے قوم کیسے کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسے ناکام کر دیں گے۔ کیا ان کی ناکام کرنے کی کوششیں، ان کی پلاننگ، ان کے تمام ہتھ کنڈے کامیاب ہوئے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکال لیے گئے، بچا لیے گئے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ وہ سواری پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے لڑکے، میں تمہیں چند اہم باتیں بتاتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، انہیں سامنے پاؤ گے۔ جب کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اور یہ بات جان لو، اگر ساری امت بھی جمع ہو کے تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں اس سے زیادہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ بس سیکھنے کی بات یہ ہے، کسی کی کتنی کوششیں ہوں، کتنے ہی ارادے ہوں، لیکن اگر ہم اللہ کی پناہ میں ہوں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دیکھیے 72 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بتا کر فرمائے، اور وہ دونوں صالحین میں سے تھے۔ سیکھنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیے حضرت ابراہیم کو وہ مٹانا چاہتے تھے، اللہ بتا رہے ہیں صرف ابراہیم کو نہیں بچایا بلکہ ان کی نسل خیر جاری کر دی، ان کا اچھا ذکر جاری کر دیا۔ میں اور آپ بھی اگر اپنی اولادوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنی نسل کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ انبیاء کے اسوہ کو اپنانا ہے۔ انبیاء کا اسوہ کیا ہے؟ رب کو پہچانا، رب کی مانی، رب کی طرف بلایا، اور اپنا زندگی بالکل اس طرح بناتے چلے گئے جیسے اللہ کو مطلوب ہے۔ تو بس مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگا دیا تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ نے اسی طرح ان کو جھولی بھر بھر کے لوٹایا۔ 83 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے کہا کہ انی مسنی الضر، مجھے تکلیف چھو گئی ہے، اور آپ ہیں نا ارحم الراحمین۔ طویل بیماریاں ہیں، ساری نعمتیں چھن گئی ہیں، لیکن رویہ کتنا محبت بھرا ہے، کیسی تعلق داری ہے۔ ہم گھبرا اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہم کمزور بھی ہیں، ہم تھک بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کو ہماری کمزوریوں کا علم ہے، وہ چاہتے کیا ہے مجھ سے اور آپ سے، اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ کو پکاریں، اللہ سن بھی لیں گے اور سنبھال بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو جو بھی تھکن ہو، جو مرض ہو، پریشانی، صدمہ، تکلیف یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اللہ اس کے بدلے میں گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی قیمتی بات ہے۔ 87 میں اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کو یاد کرو جب وہ ناراض ہو گئے اور غصے کی حالت میں چل دیا۔ کتنی اپنائیت ہے اس واقعے میں، دعوت دے دے کے، اچھائی اور برائی کا فرق بتا بتا کے یونس علیہ السلام تھک گئے تھے، نیکی کی طرف بلا بلا کے تھک گئے تھے۔ لوگ بدلتے نہیں تھے، اپنی اصلاح نہیں کرتے تھے، وہی پرانے رویے، وہی ہٹ درمی۔ یونس علیہ السلام تھک گئے۔ ہمارا بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے عزیزوں کو سکھاتے ہیں لیکن وہ سیکھتے نہیں، خود اپنے آپ کو سکھاتے ہیں، ہمارا نفس بھی نہیں سدھرتا، پھر وہی نیکی، پھر وہی غلطی، ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں، امید کھو دیتے ہیں۔ یہ آیت پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ ہمیں امید دلاتی ہے۔ کیا امید؟ جب کوئی روشنی کی کرن نہ ہو، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے زیادہ اندھیرا ہو،
اور ہمارے ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا ہو، تو ایک ہی ہستی ہے جسے ہمیں تھامنا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچاتے ہیں، وہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے ہیں۔ تو بس مجھے اور آپ کو بھی ہماری زندگی کا کوئی اندھیرا، کوئی مشکل لمحہ، کوئی آفت ہو، کوئی آزمائش ہو، اللہ اس سے نکال لیں گے۔ ہمیں ان سے جڑ کے رہنا ہے، اور ان سے جڑنے کا تقاضا کیا ہے کہ ان کی طرف لپک لپک کے جانا ہے۔ اور اللہ کا تو وعدہ ہے نا، تم ایک قدم آؤ گے، میں تمہیں آگے بڑھ کے 2 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ اور پھر دیکھیے ایک اور چیز جو ہمیں سیکھنی ہے نا، انسانوں سے امید نہیں ختم کرنی۔ یونس علیہ السلام کی قوم حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ سے رجوع کرتی ہے، اپنی اصلاح کرتی ہے۔ اب ہمارا فوکس کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ذمہ داری کیا دی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق حکمت کے ساتھ محبت اور پیار سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ لیکن نتیجے پہ نظر نہیں رکھنی، کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا، کب مانے گا کب نہیں مانے گا۔ اس بات پر پکا یقین رکھنا ہے کہ کسی کے دل میں، ہماری اولادوں ہمارے عزیزوں میں کسی کے دل میں ذرا سی بھی خیر ہوئی، ہدایت کی خواہش ہوئی، تو اللہ اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں گے۔ بس اب ہمارا فوکس کیا ہو اس بات پر کہ دعوت دیں، اور کیسے دعوت دیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے کبھی دیکھیے گا شیطان کا انداز دعوت کیسا ہے، وہ تھکتا نہیں، گھبراتا نہیں، لوٹ لوٹ کے آتا ہے۔ میں اور آپ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، اچھائی کی طرف بلاتے ہوئے، برائی سے روکتے ہوئے نہ تھکیں نہ گھبرائیں، بس اپنا کام کیے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ کل اسی وقت ملاقات ہوگی۔ اچھا بہنوں، کل ہم 5:40 پہ کلاس شروع کریں گے۔ تھوڑا سا جلدی کر لیں گے آج، اس لیے نہیں کی کیونکہ میسج سب طرف نہیں گیا تھا۔ انشاءاللہ کل کلاس جلدی شروع ہوگی۔ کل آپ سے اسی وقت ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔